اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. اگر ابا کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کی حفاظت کرے گا. اللہ نے فرمایا اگر اس میں سے ایک لقمہ بھی تم نے کھایا تو سمجھ لو جیسے آگ کے انگارے کھا رہے ہو, چاہے وہ بھائی ہو یا بہن ہو, چھوٹی بچی کی وراثت یا بچہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. چھوٹے بچوں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ان کے مال کی حفاظت کرو, بالغ ہوتے ہی ان کو مال مت پکڑاؤ. اس وقت مال ان کے حوالے کرو جب ان میں پیسے کو سمجھنے کی سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے. اگر بالغ ہوتے ہی ان کو مال پکڑا دیا تو جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کو کوئی انگوٹھے دے کے پورا پیسہ لے کے بھاگ گیا تھا, حالانکہ وہ تو بڑے ہو چکے تھے. ایسے ہی چھوٹے بچہ ابھی 14-15 سال کا, بالغ تو ہے وہ 15 سال کا, لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, ان ناسمجھ بچوں کو وراثت کا مال ہاتھ میں مت پکڑاؤ, اس لیے کہ کل کوئی سبزی والا آئے گا, بلکہ سبزی والا کیا, ان کو تو خاندان والے ہی کھا جائیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, 15 سال کے بچے کو 2 لاکھ روپے پکڑا دو آپ, پہلے تو بڑا بھائی کھا جائے گا, کہے گا یار مجھے دو ذرا میں انویسٹ کرتا ہوں, اپنے کام میں لگائے گا. وہ چاچا آ جائے گا, ماموں آ جائے گا, پھپھو آ جائے گی, سب کھا جائیں گے قرضے کے نام پہ. اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت کرو. کیسا دیکھو اسلام مال کی حفاظت کا حکم دیتا ہے. 1 روپیہ بھی کھایا نا آنکھ کے انگارے کھا رہے ہو, حفاظت کرو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, کیا علمی بلاغت ہے. فرمایا حتیٰ اذا بلغوا النکاح, جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں, 15 سال کے ہو جائیں, تو فوراً حوالے نہ کرو. ان آنستم منہم رشدن, دیکھو یہ سمجھدار ہے یا نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے نکاح کے لیے سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ نے کہا نکاح کی عمر کو تو بالغ ہوتے ہی پہنچ. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گے. نہیں آ رہی بات؟ حتیٰ اذا بلغوا النکاح, اللہ کہتے ہیں جب بالغ ہو جائے نا, نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, یعنی وہ تو 15 سال میں پہنچ گئے. پیسہ اس وقت نہیں پکڑانا. پیسہ اس وقت, پیسے کے لیے صرف بالغ ہونا کافی نہیں ہے, نکاح کے قابل ہونے کے لیے بالغ ہونا اللہ کی نظر میں کافی ہے. فرق کیا ہے میں بتاتا ہوں ابھی. فرمایا پیسہ مت پکڑاؤ, پیسہ اس وقت پکڑاؤ, سوال پیدا ہو جب نکاح کے قابل ہو گئے تو پیسہ بھی پکڑا دو. تو میں تو نکاح کر کے بھی اس قابل نہیں ہوا تھا کہ مجھے پیسہ پکڑایا جائے. نکاح کے قابل تو ہونا, میرے تو بچے پیدا ہو گئے تھے جب میں نے پیسہ پکڑا کے برباد کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, دیکھو اگر بچہ سمجھدار ہو گیا ہے, اس کو اب چونا لگانا آسان نہیں ہے, اس کو پتہ ہے پیسے کی کیا ویلیو ہے, اس سے کیا ہوتا ہے. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو اللہ رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں پورا پیسہ اس کے ہینڈ اوور کرو. وَأَشْهِدُوا, اور لوگوں کو گواہ بھی بنا دو کہ بھائی لوگ خاندان والوں کو بتاؤ دیکھو میرا چھوٹا بھائی تھا یا میرا بھتیجا ہے, میری بھتیجی ہے, بچی ہے, بچہ ہے, جو بھی اب سمجھدار ہو گیا ہے, اس کے اتنے روپے بنتے تھے, یہ دیکھو آپ لوگ گواہ رہو, میں 1-1 روپیہ اس کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں تاکہ مجھ پر انگلی نہ اٹھے. آج ایسا ہوتا ہے معاشرے میں, بڑا بھائی کھاتا رہتا ہے, وہ کہتا ہے مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہو بھائی, مجھ پہ شک کرتے ہو کیا. اللہ کہہ رہے ہیں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دے گا, سب کو گواہ بنائے گا, کل مجھ پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. لیکن بڑا بھائی کہتا ہے میں اتنا نیک ہوں, مجھے پہ انگلی کون اٹھائے بھائی, مجھ سے پوچھنے والا کون ہے, ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, پڑوسیوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے, پولیس کیوں انوالو ہو رہی ہے. بھائی آپ نے کیوں یہ فرض کر لیا ہے کہ لوگ آپ کو نیک سمجھیں. پیسوں کے معاملے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کیا ہونے چاہیے, اس میں 1 نمبر ہی, کل انگلی نہ اٹھے تمہارے اوپر, اس کو ہینڈ اوور کرو, گواہ بناؤ لوگوں کو. اور اللہ نے فرمایا اللہ کفا باللہ حسیبا, اصل حساب کون لے گا, اللہ لے گا. تو پیسے کے معاملے میں اسلام میں بہت ایکوریسی ہے میرے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نے نکاح کے لیے تو بلوغت کی قید لگا دی, پیسوں میں تصرف کے لیے کہا کہ ابھی نہیں, جب تک سمجھدار نہ ہو جائے, معاشرے کو چل پھر کے دیکھے, اس کو پتہ چلے کہ بٹ کوائن کیا ہوتی ہے, اور جناب کہاں بحریہ ٹاؤن کے نام پہ کیا ہو رہا ہے, اور مفتی صاحب کو سبزی والے نے چونا کیسے لگایا تھا. ٹھپوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, انگوٹھے کسی کام کے
نہیں ہے. یہ سب چیزیں سمجھ جائے گا, بیان بھی ہمارا سن لے گا. اللہ فرماتے ہیں پھر اس کی دولت اس کے حوالے کرو, اب اس کو چونا لگانا آسان نہیں ہے, اتنا سمجھدار ہو جائے تاکہ مال ضائع نہ ہو. تو پیسے کے لیے تو اللہ نے شرط لگائی ہے کہ سمجھداری. نکاح کے لیے بالغ ہونا کافی ہے, سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پیسہ حاصل کیا جاتا ہے مزید پیسہ کمانے کے لیے, اس کے لیے کھوپڑی میں دماغ اور تجربہ ہونا ضروری. جبکہ نکاح آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ ریکوائرمنٹ 15 سال میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے. جیسے جب آپ کو بھوک لگتی ہے نا, تو روٹی کھانے کے لیے سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہے, یہ پیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ پوری کرنی پڑے گی. ایسے ہی جب کوئی لڑکا 15 سال کا ہو گیا, بالغ ہو گیا, اب اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے لیے بیوی کا انتظام کیا جائے. اگر نہیں کریں گے اس کی باڈی کے ساتھ زیادتی ہوگی. سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ سمجھدار ہی نہیں ہے تو بیوی تو آ جائے گی, مگر حقوق کیسے ادا کرے گا؟ سمجھدار نہیں ہے نا, حقوق کیسے ادا کرے گا؟ وہ حقوق ایسے ادا کرے گا کہ حقوق کے لیے, حقوق کی ادائیگی کے لیے سمجھدار ہونا کافی نہیں ہے, محبت کا ہونا ضروری ہے. نہیں آ رہی بات؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا, سمجھدار نہ بھی ہوں, اس کو روکنے کے لیے اس کے حقوق ادا ہوتے ہیں. اس عمر میں جب اس کی شادی ہوگی, اس کو بیوی سے ایسی خاندانی محبت ہوگی, ایسی, کیونکہ یہی عمر محبت کی ہے. اس کے بعد باتیں ہوتی ہیں, محبتیں. راحت اندھوری بڑے زبردست شاعر ہے نا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو ایک شاعری سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ عشق, وہ اپنی بارے میں کہہ رہے تھے کہ میں 60-65 سال کا ہو گیا, اس عمر میں بھرپور عشق ہوتا ہے. انہوں نے بتایا, میں حیران ہو گیا, یار یہ کیسی باتیں کر رہے, اس عمر میں تو عشق ہوتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اس عمر میں بھرپور عشق اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں صرف عشق ہی ہوتا ہے, اور کچھ بھی, اور کوئی جذبات عشق کے ساتھ کوئی نیگیٹو جذبات ہوتے ہی نہیں. پاکیزہ محبت کی انتہا ہوتی ہے اس عمر میں. تو 15 سال کی عمر میں ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے, عشق والی عمر ہے یہ, حقیقی عشق والی عمر. اس میں بچے کی شادی ہو جائے گی نا, سمجھدار ہو بھی نہ ہو, وہ بیوی سے اتنی محبت ہو کہے گا بھائی یہ نہیں بھاگ جائے گا کہیں, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں بھاگ, تو وہ اس کا باپ بھی حقوق ادا کرے گا اس کے. تو اسلام دین فطرت ہے نا, وہ باتیں کرتا ہے. یہ تو قوم نے بنا دی ہے, نکاح کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے, اصل میں ایکچولی حقوق بھی ہوتے ہیں. بیوی جب آئے گی تو کھلانا بھی پڑے گا, اس کی روٹھ گئی تو منانا بڑے بھائی. یہ بڑی عمر میں یہ کام نہیں ہوتے. بڑی عمر میں روٹھ گئی, بھاڑ میں جا یار, جان چھوڑ, ماں کے گھر جا کے رہ وہاں. دیکھتے نہیں کیسے کیسے وہ ٹک ٹاک پہ آتے ہیں نا, ایسے ٹک ٹاک پہ آتے ہیں اس طرح کے کہ وہ بیوی جا رہی ہے میکے, شوہر رو رہا ہے, ہائے کیوں جا رہی ہو, جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلی ناچ رہا ہے کھڑے ہو کر. یہ بالکل حقیقت ہے, ناچ رہا ہے ایک دم, بیوی آ گئی, دروازہ کھول کے دیکھ لیا. ٹک ٹاک پہ ہوتے ہیں نا ایسے, وہ بالکل صحیح عکاسی کی ہے معاشرے کی. لیکن 15 سال کی عمر میں اگر وہ بیوی گھر جائے گی تو جانے نہیں دے گا. تو اس لیے نکاح کی عمر 15 سال ہے, بزنس کی عمر 15 سال نہیں ہے. اس کے لیے تجربہ چاہیے. معاشرے میں چلو, مارکیٹیں دیکھو کیا کیا چل رہا ہے بھائی, سب تمہیں الو بنائیں گے اور پیسے لے کے تم سے جائیں گے. کوئی کہے گا مجھے دو, میں اتنے پیسے وہاں لگا دوں گا, میں اتنے پیسے تمہیں دوں گا, اور 2-4 دن دے گا, اس کے بعد مارکیٹ سے شارٹ. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ بالغ لڑکا ہو جائے یا لڑکی, لڑکی کا بھی یہی حکم ہے, لڑکی کا پیسہ بھی اس کے حوالے کرنا ہے, یاد رکھو. اور آخری سمجھداری کی عمر پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ امام ابو حنیفہ پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے, انہوں نے ایک مسئلہ حل کر دیا. کیونکہ اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ جو بچہ یا لڑکا یا لڑکی کے جو وارثین ہیں نا, وہ اس کا پیسہ غصب کر کے بیٹھ جائیں, اور وہ یہ کہیں 40 سال میں بھی کہیں کہ یہ ابھی سمجھدار نہیں ہوا ہے. اس کا خطرہ تھا نا بھائی, سمجھداری, کیونکہ لیبارٹری ٹیسٹ تو ہے نہیں کہ یہ سمجھدار ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تو امام حنیفہ کہتے ہیں سمجھداری کی جو آخری حد ہے نا 25 سال ہے. 25 سال کے بعد وارث اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی سمجھدار نہیں ہوا, تو ان کا بیان معتبر بولو نہیں ہوگا. بڑا بھائی کہتا ہے میرا چھوٹا بھائی ابھی 30 سال کا ہے, چھوٹا بھائی وراثت مانگ رہا ہے, 2 بھائی. بڑا بھائی کہتا ہے اللہ نے کہا ہے کہ جب تک سمجھدار نہ ہو جاؤ نہ دو, تو تم ابھی 30 سال کے ہو, چونکہ سمجھدار نہیں ہو لہذا میں نہیں دے رہا. تو یہ ظلم کا خطرہ تھا نا. تو اس لیے امام صاحب نے اس کی حد بیان کر دی کہ 25 سال آخری عمر ہے, اس کے بعد وارثوں کا یہ بیان معتبر نہیں ہے. اب دینی پڑے گی لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی, کیونکہ بہنوں کی وراثت بھائی کھا جاتے ہیں, وہ دیتے نہیں, کہنے ابھی تو بچی, ابھی تو سمجھ, بھائی 25 سال آخری حد ہے. کیوں؟
اس لیے کہ 25 سال وہ حد ہے کہ جس میں اگر انسان بر وقت نکاح کرے, بر وقت اولاد ہو, تو دادا بن سکتا ہے وہ, عملی طور پر کیا بن سکتا ہے وہ, دادا. تو ایک ایسی عمر جس میں انسان دادا یا نانا بن سکتا ہو, اس میں بھی یہ کہنا کہ ابھی یہ سمجھدار نہیں ہوا ہے, تو یہ بیان آپ کا معتبر نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت سے گھروں میں وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی, لڑکیاں 40 سال کی ہو جاتی ہیں, ترستی رہتی ہیں, بڑھاپے میں جا کے مکان بیچ کے ان کو وراثت دے رہے ہو. اللہ کے بندے, ساری زندگی انہوں نے سوکھے پاپے کھا کے گزارا کیا ہے, جوانی میں جو عیش انسان کر سکتا ہے پیسے سے وہ تو کیا نہیں, اب بڑھاپے میں کیا کرے گی بیچاری وہ. تو یہ ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو پیسوں کے معاملے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ بولو, ایک نمبر ہونا چاہیے آپ کو. اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی بندہ مر جائے اس کے یتیم بچوں کا خیال کرو. رشتہ داروں کو حکم دیا جا رہا ہے, آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا, بھابھی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں, بھابھی کو گھر سے نکال دیتے ہیں. بہت ہو رہا ہے بھائی, اب تم جاؤ بچوں کو لے کے یہاں سے دفع ہو جاؤ. یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں, سانسیں رخ چینج کر لیتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں سوچو, اگر اس کے بجائے تمہاری موت ہوئی ہوتی اور تمہارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوتا تو تم پہ کیا گزرتی. یہ تو اس کی موت ہوئی ہے, تمہاری بھی تو ہو سکتی تھی. تو کیوں ایسا معاشرے میں کردار کر رہے ہو کہ کل اگر تم مر گئے تو تمہارے بچوں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو. تو اپنے خاندان میں, معاشرے میں یہ رواج بنانا چاہیے کہ جس کے بھی یتیم بچے ہوں گے, ہم میں سے کوئی بھی مرا تو دوسرے ان کے بچوں کو سینے سے لگائے گا تاکہ تمہیں بھی تحفظ ہو. بھائی میں بھی تو مر سکتا ہوں نا. آج کتنے لوگ ہیں میں جانتا ہوں, آج اگر وہ مر گئے مجھے پتا ہے ان کے بچوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, روڈ پہ رلتے پھریں گے وہ بیچارے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان یتیم بچوں کے بارے میں اسی طرح سوچو جیسے اپنے بچوں کے بارے میں, تم بھی مر سکتے ہو. تو اس کی کوشش کریں اپنے خاندانوں میں یہ رواج دیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اگر بھائی کا انتقال ہوتا ہے, بھابھی کا خاندان میں نکاح کروائیں اس کا, تاکہ اس کے بچے نہ رلیں. پہلی شادی والا نہیں مل رہا, دوسری والی کو پہنائیں, وہ پہناتے ہیں دوسری والی جو دوسری کر رہا ہو. بولو کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا اس سے, بچے رل جائیں گے بھائی ورنہ. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ 18 سال میں لڑکے نے شادی کی, لڑکی کی عمر بھی 18 سال, 3 بیٹیاں لگاتار پیدا ہوئیں, لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی کینسر سے. 23-24 سال کا لڑکا. اب اس کی بیوی کی شادی کی عمر ہے, لیکن 25 سال ہو گئے اس کی بیوی نے ایسے ہی گزار دیے دیور کے ساتھ گھر میں. کیونکہ وہ بیچاری جو 23-24 سال میں بیوہ ہوئی نا, وہ کہتی ہے میں اپنی شادی کی فکر کروں یا اپنی بچیوں کی فکر کروں. 20-25 سال اس لڑکی نے اپنے چھوٹی بیٹیوں کو پالا ہے, اور گھر میں اسی دیور کے ساتھ رہ کر. دیور چونکہ شادی شدہ ہے, تو یار جب وہ رہ بھی اسی گھر میں رہی ہے اور اس کی بچیاں تمہاری بھتیجیاں بھی ہیں, تو کیا جا رہا ہے 2 لفظ نکاح کے 2 بول پڑھنے میں, کیا جا رہا ہے بھائی. لیکن اس ایک عورت کو ٹینشن سے بچانے کے لیے کہ جس پر سوکن آ رہی ہے, اس دوسری عورت کی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا پورا, اس کا بھی اور اس کی بیٹیوں کا بھی. یہ معاشرے میں ہو رہا ہے, نہیں آ رہی سمجھ میں. اس کی جوانی برباد کر دی نا, کہ وہ کما بھی رہی ہے, جاب بھی کر رہی ہے, پوری 20-25 سال اس نے اس طرح گزار دی ہے, ساری شوہر کے بغیر جوانی پوری گزار دی اس نے, اور اپنے بچوں کے لیے جاب کرتے ہوئے. تو میں یہ کہتا تھا کہ بھائی یہ اسی گھر میں, یہ پرانا واقعہ, میں تو چھوٹا بچہ تھا اس وقت, کہ بھائی یہ اسی گھر میں رہتی ہے, ایک بھائی کا انتقال ہو گیا اور رہ بھی اسی گھر میں رہی ہے, کمانے جاتی ہے, تو کیا جا رہا ہے یار, یہ جو ہے نا ایجاب و قبول کر کے اس کو اس کی بیوی بنا دو تاکہ یہ بچے اس کے کسٹڈی میں آ جائیں اور یہ بھی برائی سے بچ جائے گی. مگر ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا. وہ اس ایک عورت کے غم کو تو دیکھتا ہے جس پہ سوکن آ رہی ہے, وہ اس کے غم کو نہیں دیکھتا جس کو ساری زندگی اکیلے بغیر کسی سرپرست کے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے, جبکہ ابھی اس کی اپنی خود کی شادی کی عمر تھی. بہت مشکل ہے بھائی, نہیں مانو گے. جب تک اسلامی حکومت نہیں ہونا اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا نہ اور میں خلیفہ نہ ہوں, اس وقت تک, جب تک طبیعت سے دھنائی نہ ہو, اس وقت تک بات سمجھ میں
نہیں آئے گی. چلو آگے چلتے ہیں. یہ جو میں نے کہا نا چلو آگے چلتے ہیں, ایک لطیفہ یاد آیا مجھے اس پہ. ایک آدمی نے آپ کو اتنی بڑی دھمکی لگا کے بولا چلو آگے چلو. وہ ایک آدمی تیجا 40واں نہیں کرتا تھا. لوگوں نے کہا تیرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے, تو تیسرے دن لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلا, ورنہ لوگ تانے دیں گے, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, باپ سے محبت نہیں ہے, کنجوس آدمی ہے. اس نے کہا یار یہ رسم میری کھوپڑی میں آتی نہیں ہے, میرے ابا کا انتقال ہوا اور میں پبلک کو کھانا کھلاؤں. کھانا تو شادی بیاہ پہ ولیموں پہ ہوتا ہے, لیکن لوگ کہاں چھوڑتے ہیں, لوگ تانے دیتے. اس نے پھر بلا لیا پبلک کو, سب کو بلا لیا, سب بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے نا, کور میں بریانی بنائی اس نے. اب جیسے ہی لوگ کھانے پہ ٹوٹنے لگے, اس نے کہا اسٹاپ, 1 منٹ میری بات سنو پھر کھا لینا. اس نے کہا اپنی بھڑاس تو نکالو نا کم بختوں کو, پھر بھلے کھاؤ. اس نے کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہوا, میں بہت غم زدہ ہوں, میرے منہ میں تو دال کا نوالا بھی نہیں اتر رہا, اور تمہیں شرم نہیں آتی میرے گھر میں قورمے کھانے کے لیے آ گئے ہو, چلو بسم اللہ کرو. دوبارہ سناؤں مزہ آتا ہے. اس نے کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میرے حلق میں سوکھا نوالا بھی نہیں اتر رہا, اور تمہیں شرم نہیں آتی میرے گھر میں قورمے پھوڑنے کے لیے آ گئے ہو, چلو بسم اللہ کرو, بسم اللہ کھاؤ. میں منع کب کر رہا ہوں, کھاؤ. تو یہی اسٹائل ابھی میرا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ڈنڈے مار مار کے, میں چلو بسم اللہ کرو آگے چلتے ہیں. ہم کر نہیں سکتے نا, ہم اور کیا کریں, کر نہیں سکتے ہم, بس باتیں ہی کر سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے. تو شکر کرو میں پولیس میں نہیں ہوں, بس اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو. تو وہ حضرت ہمارے یہ واقعہ سنا کے کہتے تھے کہ وہ لوگوں نے بوٹیاں منہ کے قریب لے کے بولا واپس رکھی, بولا کم بخت تو نے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا کہاں ہے اب. حضرت فرمایا کرتے تھے میرے شیخ کہ یہ پرانے لوگ تھے, عزت دار لوگ تھے, ان کے منہ سے حلق میں نوالا نہیں اترا. فرمایا آج کے دور میں اگر کوئی ایسا کر کے تانا دے چلو بسم اللہ کرو, تو لوگ پھر بھی کھائیں گے. اور کہا کہ اگر یہ ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کے نوالا نکالے گا نا, تو اس کا ہاتھ بھی چبا کے کھا جائیں گے, بولیں گے ہم کھانا چھوڑ نہیں سکتے, دنیا چھوڑ دیں گے, کھانا نہیں, مردوں کے کھانے نہیں چھوڑتے یار. خیر چلیں بسم اللہ کرتے ہیں ہم آگے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے اس میں یہ بھی بیان کیا کہ یتیموں کا خیال کیا کرو, اپنے بچوں کا خیال کرو, تم بھی مر سکتے ہو, تو معاشرے میں ایسا کلچر پروموٹ کرو کہ کل اگر تم مر گئے تو تمہارے بچوں کو بھی لوگ سینے سے لگائیں, رلتے نہ پھریں معاشرے میں. یہ کلچر, لیکن فیملی پلاننگ والوں نے پورے کلچر کا بیڑا غرق کر دیا, کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے یہ ذہن بنایا ہے کہ بچہ جب گھر میں آئے گا تو آپ کا خرچہ بڑھے گا, غربت بڑھے گی. تو اپنے بچے لوگ پالنے کے لیے تیار نہیں ہیں, دوسرے کے بعد تیسرا پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو بیوہ عورتوں سے نکاح کر کر کے ان کے یتیم بچوں کو کون پالے گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں کا زہر ہے جو انہوں نے ہمارے جسموں میں گھول دیا ہے. پہلے الٹا ہوتا تھا, حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو جھگڑا ہو رہا ہے کہ ان کو کون پالے گا, سب کہہ رہے ہیں ہم پالیں گے. یہ کلچر تھا اس دور میں. تو حضرت زکریا کے نام قرآن نکلا. آج کیا ہوتا ہے, یہ ٹینشن مجھے نہیں دو, کسی اور کو پکڑا دو. ہاں جو بے اولاد ہو وہ تو لے لیتا ہے, جس کی اولاد ہو وہ عام طور پر نہیں لیتا. تو یہ کلچر معاشرے میں پروموٹ کریں اس کو کہ بھئی پالیں بچے, ثواب ملتا ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا میرے بھائی آگے ہم جلدی سے 2-3 حکم بیان کر دوں, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس میں اللہ نے وراثت کے احکام بہت تفصیل سے بیان کیے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے, تم جب مر جاؤ گے تو بیٹے کو دگنا ملے گا, بیٹی کو آدھا ملے گا. کیوں, اس میں کیا حکمتیں بتا چکا ہوں. پھر اللہ نے آگے حکم بیان کیا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تمہاری بیویوں کا اگر اِنَّا لِلَّهِ ہو جائے تو بیوی کی وراثت میں تمہیں آدھی وراثت ملے گی. إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ, بشرطے کہ اس کے اولاد نہ ہو. دیکھو نبی امی تھے, نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, کیسے شاندار وراثت کے احکام بیان قرآن ان پہ نازل ہو رہا ہے. یہ نبی کے اپنے احکام نہیں ہیں, یہ تو قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے. ایسے خوبصورت انداز میں بیان کیا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, تم اگر مر گئے تو تمہاری بیوی کو تمہاری کل وراثت میں سے 1/4 ملے گا. إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ, بشرطے کہ تمہارے اولاد نہ ہو. اگر تمہارے اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, تو پھر ان کو 8واں حصہ ملے گا. پھر کتنا ملے گا, 8واں حصہ ملے گا. اب دیکھو بیوی مر رہی ہے تو آپ کو 1/4 مل رہا ہے اگر اس کے اولاد ہے, لیکن آپ مر رہے ہیں تو بیوی کو 1/4 کے بجائے 1/8 مل رہا ہے, اس کو کم مل رہا ہے, آپ کو اس کی وراثت میں سے زیادہ. اول نظر میں یہ حکم لگے گا بڑا عجیب سا ہے بھائی, عورت کو کم دیا جا رہا ہے, آپ کو کیا دیا جا رہا ہے, بولو, بولتے کیوں نہیں,
زیادہ. اصل میں مرد کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. مرد جب نکاح کرتا ہے نا تو ساری زندگی بیوی کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ نکاح. تو اگر اسلام اس کو وراثت میں کم حصہ دیتا تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ کہے کہ واہ مر گئی تو مجھے مل اتنا ہی رہا ہے جتنا اس کو مل رہا ہے, اور خرچے سارے کس کے ذمہ ڈال دیے؟ بولو, میرے ذمے. تو اس لیے اسلام نے یہ کیا کہ تاکہ مرد اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے اٹھائے. اور ویسے بھی جب وہ مری گئی تو آپ کو کم ملے یا زیادہ ملے اس میں عورت کو تھوڑی نقصان ہے, اور جتنا آپ کو ملے گا وہ آپ کے مرنے کے بعد اسی کی اولاد میں چلا جائے گا نا. واپس کہاں چلا جائے گا؟ اس کی اولاد کی طرف چلا جائے گا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.